یہودیوں کی زندگی جیتا ہے، نصارہ کی زندگی جیتا ہے، اور اپنے تمام پروگراموں میں وہ ساری کوششیں کرتا ہے جو یہود و نصارہ کی ہوتی ہے۔ چند نوجوان مل جاتے ہیں، برتھ ڈے کے نام پر نکل جاتے ہیں دور دراز اور پارٹی مناتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، یہ گنے چنے 15-20 نوجوان جو برتھ ڈے منانے کے لیے شہر سے باہر نکلے ہیں، نام سے تو مسلمان بھی ہیں، ضرورت پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا بہت قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور دین کی خدمت بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب برتھ ڈے منانے کا موقع آتا ہے تو یہودیت ان کے جسموں سے جھلکتی ہے۔ قرآن پاک میں اسی کو اللہ نے کہا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، غموں اور خوشیوں کے موقع پر یہودی نہ بنو۔ نماز کے ٹائم پر مسلمان، حج کے ٹائم پر مسلمان، قرآن کی تلاوت کے وقت مسلمان، لیکن کوئی دوسرا موقع آیا خوشی کا یا غم کا تو یہودیت کے سانچے میں ڈھل گئے۔ اسی کو قرآن نے منع فرمایا۔ اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ جس یہود و نصارہ کی تم تائید کرتے ہو، جس کے مطابق زندگی گزارنے کی چاہت رکھتے ہو، وہ نبی کا بھی دشمن ہے، مومنین کا بھی دشمن ہے۔ وہ نبی کا بھی استہزاء کرتا تھا اور مومنین کا بھی استہزاء کرتا تھا، یعنی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ مسلمان جو پکے ہیں وہ بھی آتے اور وہ جو منافق ہیں وہ بھی مجلس میں آتے۔ یہ جو صحابہ تھے وہ کہتے راعینا، راعینا کے معنی آتے ہیں ہماری رعایت کیجئے، ہماری بات سنیے، ہماری طرف توجہ دیجئے۔ اب یہ یہود جب آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ راعینا، اے اللہ کے رسول سلام ہو آپ پر، ہمارے چرواہے۔ میرے بھائیوں، راعینا کے معنی عبرانی زبان میں آتا ہے چرواہے کے۔ تو وہ اندازاً پہلے تو کفر کی حالت میں کرتے تھے، نبی کی شان میں گستاخی چھپ چھپا کر، اور جب منافقت پر اترے تو کھلے طور پر اللہ کے نبی کو راعینا کہتے، ہمارا چرواہا کہتے، اور شان سے آ کر مجلسوں میں کہتے ہم نے محمد رسول اللہ کو بھری مجلس میں راعینا کہا، یعنی اپنا چرواہا کہا، اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ خاموش تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت اتاری، لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے صحابہ اب سے راعینا مت کہو، تم تو مخلص ہو، تم تو کہتے ہو صحیح بات، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی ہے، وہ یہودی لیتے ہیں، منافق لیتے ہیں اور نبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے نبی سے بات کرنے کے طریقے کو بدل دیا، اب کہا کہ راعینا نہ کہو، انظرنا کہو، اے نبی ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجئے۔ اب یہود جب راعینا کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھ کے سنایا تو وہ اس کے باوجود راعینا کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی پہچان کر لی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی سے استہزاء کرتے اور مسلمانوں سے استہزاء کرتے، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ اپنی قوم کے ساتھ مسلمانوں کو ملا لینا، ان کی ملت کی طرف کھینچ لینا۔ آج بھی میرے بھائیوں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں، مسجدوں میں مسلمان کہلائیں، لیکن آپ کی زندگی کا ہر پہلو یہودیت سے بھرا ہوا ہو، نصرانیت سے بھرا ہوا ہو۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور اپنا رسول مانتے ہیں تو یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑ کر نبی کی سنتوں کے مطابق اپنا ہر پروگرام انجام دینے کی کوشش کرو۔